میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ وائس۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ایک نیا کیس شیئر کروں گی جس کا نام ہے بیمار گھوڑا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجیے گا۔ تو چلیے آج کے کیس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ان دنوں میں تھانہ مریدکے میں تعینات تھا۔ لاہور سے براستہ جی ٹی روڈ راولپنڈی کی طرف سفر کریں تو مریدکے لاہور اور گجرانوالہ کے تقریباً درمیان میں پڑتا ہے۔ اس زمانے میں یہ چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل خاصا پھیل چکا ہے اور خبروں میں بھی رہنے لگا ہے۔ وہ اگست کی ابتدائی تاریخیں تھیں۔ میں ایک صبح حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا رات سے ایک جوڑا حوالات میں بند ہے۔ میری رہائشی تھانے کے عقبی حصے میں واقع چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں تھی۔ رات کو جب میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف گیا تو حوالات خالی تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ کارنامہ نائٹ ڈیوٹی والے عملے نے انجام دیا تھا۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے کہا، افضل ہارون کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ جی ملک صاحب۔ وہ مجھے سیلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ہارون ایک اے ایس آئی تھا اور آج کل رات کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ وہی صحیح معنوں میں مجھے بتا سکتا تھا کہ اس جوڑے کا کیا قصور تھا جسے رات سے انہوں نے تھانے کی حوالات میں بند کر رکھا تھا اور مجھے اس واقعے کی اطلاع تک نہیں دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اے ایس آئی ہارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حسب دستور مجھے سیلوٹ کیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا، ملک صاحب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے ہی والا تھا اور آپ نے یاد فرما لیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں نے رات کسی جوڑے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ جناب میں انہی کے بارے میں بتانے کے لیے تو آپ کے پاس آ رہا تھا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ہم نے انہیں سرِ عام فحش حرکتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے جناب۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے چونک کر اے ایس آئی کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ملک صاحب ہم اس جوڑے کو گرفتار کر کے تھانے لائے۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی، اے ایس آئی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ہیں کون لوگ؟ میں نے اے ایس آئی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اور آدھی رات کو کس قسم کی فحش حرکتیں کر رہے تھے جو تمہیں مجبوراً انہیں گرفتار کر کے تھانے میں بند کرنا پڑا؟ جناب ان کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں ہے، اے ایس آئی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ یہ لوگ کہیں اور سے آئے ہیں۔ جب میں نے انہیں گرفتار کیا تو کانسٹیبل حفیظ بھی میرے ساتھ تھا۔ حفیظ اسی قصبے کا رہنے والا ہے اور یہاں کے بچے بچے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کا مریدکے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اے ایس آئی سے پوچھا، وہ لوگ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ لیکن یہ میاں بیوی آئے کہاں سے ہیں؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ جب وہ یہاں کے وسنیک نہیں ہیں تو پھر سرِ عام فحش حرکتوں کے لیے انہوں نے ہمارے قصبے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ملک صاحب میں نے ان سے جو کچھ پوچھ گچھ کی ہے اس کے مطابق اے ایس آئی ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگا، ان لوگوں کا تعلق موزے ریتہ والی سے ہے۔ وہ 2 دن پہلے مریدکے آئے ہیں اور یہاں کے ایک بیوہ نعمت بی بی کے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر کے رہ رہے ہیں۔ مرد کو منڈی مریدکے میں کوئی نوکری وغیرہ بھی مل گئی ہے۔ موزے ریتہ والی مریدکے مغرب میں لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ریتہ والی سے مریدکے تک ایک کچا راستہ آتا تھا۔ اے ایس آئی ہارون کی پیش کردہ وضاحت مجھے ہضم نہ ہوئی اور میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، تم فوراً اس جوڑے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اے ایس آئی نے فوراً اسے میرے حکم کی تعمیل کی اور چند لمحات کے بعد وہ دونوں میرے سامنے حاضر تھے۔ میں نے بغور سر تپا ان کا جائزہ لیا۔
مرد کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کی تھوڑی پر گہرے زخم کا ایک نشان بڑا واضح تھا۔ اس نے مناسب سائز کی گھنی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں جو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ عورت، بلکہ اسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی عمر 18-19 کے درمیان نظر آتی تھی۔ وہ بونے قد کی مالک ایک حسین و جمیل اور تیز ترال لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی مقناطیسی چمک تھی۔ وہ خاموشی کی حالت میں بھی آنکھوں سے باتیں کرتی محسوس ہوتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال ابھرا وہ کچھ اس قسم کا تھا، یہ کمبخت اس لڑکی کو کہیں سے بھگا کر لایا ہے۔ وہ دونوں میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے اور خاصے خفا دکھائی دیتے تھے۔ میں نے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، فرید۔ میں نے نگاہ کا زاویہ لڑکی کی جانب موڑا اور کہا، تمہارا نام؟ نرگس۔ فرید کی بنسبت اس نے زیادہ اعتماد سے جواب دیا۔ تم دونوں موزے رتا والی سے آئے ہو؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ اور تمہارا دعویٰ ہے کہ میاں بیوی ہو؟ فرید نے فریادی انداز میں وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے۔ گاؤں میں اس کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں تھا اور کھیتی باڑی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اپنی بیوی کو لے کر مرید کے آ گیا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہاں کوئی چھوٹی موٹی مناسب نوکری مل جائے گی۔ اس کا یہ خیال درست ثابت ہوا اور ایک آڑتی برکت باجوہ نے منڈی مرید کے میں اسے اپنی دکان پر منشی رکھ لیا۔ چنانچہ وہ نعمت بی بی سے ایک کمرہ کرائے پر لے کر یہاں رہنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وضاحت مجھے متاثر نہ کر سکی۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا تھا کہ گاؤں دیہات سے جو مرد کمانے کے لیے شہروں یا قصبے جات کا رخ کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے تھے۔ اگرچہ ان دونوں کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، تاہم ان کی مریدگی میں آمد سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، میں ابھی اپنے ایک بندے کو بھیج کر تمہارے بیان کی تصدیق کروا لوں گا۔ وہ پہلے نعمت بی بی سے جا ملے گا اور بعد ازاں منڈی پہنچ کر برکت باجوہ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ جی ضرور، آپ تصدیق کروائیں، نرگس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن ہمیں گھر جانے دیں۔ رات ہم نے حوالات میں بڑی مشکل سے گزاری ہے۔ ایک تو قیامت کی گرمی، اوپر سے مکھیوں سے بھی بڑے سائز کے مچھروں نے ایک لمحے کے لیے چین نہیں لینے دیا۔ تم دونوں کو جانے کی اجازت تو مل جائے گی، میں نے یکے بعد دیگرے ان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن ابتدائی تصدیق کے بعد۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ فرید نے سٹپٹائے ہوئے انداز میں کہا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ تم دونوں کو میرے بندوں نے جس نازیبہ حالت میں گرفتار کیا ہے وہ تو میاں بیوی کو بھی یوں سر عام زیب نہیں دیتی۔ میں نے فرید کو تیز نظر سے گھورا، اور ابھی تک تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو یا… ASI ہارون نے مجھے بتایا تھا کہ بیوہ نعمت بی بی کے گھر کے باہر گلی میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا جہاں سے اس جوڑے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہارون کے مطابق فرید ٹانگیں لٹکائے چبوترے پر اس طرح بیٹھا تھا کہ نرگس اس کے زانوں پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کا بندہ نرگس کے چہرے پر جھکا بوس و کنار میں مصروف تھا۔ پولیس کی آمد پر وہ ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ آپ ہم سے بڑی قسم لے لیں، نرگس نے اضطراری لہجے میں کہا، اس بات میں ذرا بھی جھوٹ نہیں، ہم اصلی میاں بیوی ہیں۔ 1 سال پہلے ہماری باقاعدہ شادی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ قسم لینے یا دینے سے حل نہیں ہوگا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تصدیق بہت ضروری ہے۔ جہاں تم لوگوں نے آدھی رات حوالات میں گزار دی ہے، 1-2 گھنٹے اور صبر کر لو۔ فرید اپنی پوزیشن صاف کرنے کی غرض سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے موسم دیکھا ہے نا، کتنی زبردست گرمی پڑ رہی ہے۔ ادھر گاؤں میں تو ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے بھی آرام سے سو سکتے تھے، لیکن رحمت بی بی نے ہمیں اپنی جو بیٹھک کرائے پر دی ہے، اس کی تو دیواروں میں سے آگ نکلتی ہے۔
پورا دن اس پر دھوپ پڑتی ہے اور رات کو تنور بن جاتی ہے۔ ہم گھبرا کر باہر چبوترے پر آ بیٹھے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میں نے اسے دبکا مارا۔ گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھنے سے تم لوگوں کو کس نے منع کیا ہے؟ تمہاری گرفتاری تو اس خطرناک حرکت کا نتیجہ ہے جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ نرگس ہونٹ کاٹنے لگی جبکہ فرید پریشان نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو ضروری ہدایت دے کر اس جوڑے کے بیانات کی تصدیق کے لیے روانہ کر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تھوڑی ہی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ASI ہارون کو نگاہ کے اشارے سے کہا وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ جب صرف میں اور زیر حراست جوڑا باقی رہ گئے تو میں نے فرید سے کہا، جب تک تم دونوں کے بیانات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم ادھر میرے سامنے ہی بیٹھو گے، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی جان میں جان آئی۔ ظاہر ہے حوالات کی بنسبت میرا کمرہ بدرجہ بہتر تھا، تاہم تھانے کے مخصوص ماحول کی اپنی ایک دہشت اور وحشت ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں اور چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں چند لمحات ٹکٹکی بھانڈے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے میاں بیوی والے رشتے کے حوالے سے ابھی تک میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اپنی تسلی کی خاطر میں انہیں انٹرویو کے انداز میں گھسنے لگا۔ تم لوگوں کے سب عزیز رشتے دار تو ادھر ریتا والے ہی میں ہوں گے؟ جی ہاں، نرگس نے جواب دیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ نرگس جواب دینے میں پہل کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے خدشہ ہو کہ کہیں فرید کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ ڈالے۔ نرگس کا یہ احتیاط بھرا انداز بھی بھرے مبینہ شک کو سامنے کرتا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نرگس ہی سے پوچھ لیا۔ میرے باپ کا نام یعقوب اور ماں کا عائشہ بی بی ہے، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارے؟ میں نے سوالیہ نظر سے فرید کی طرف دیکھا۔ نصیب بیگم اور کریم دین۔ میں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا، 1 سال پہلے تم دونوں کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ فرید نے متذبذب انداز میں نرگس کی جانب دیکھا اور جلدی سے بولا، جی ان کا نام مولوی شرافت ہے۔ کیا تمہیں یہ نام پتہ نہیں تھا؟ میں نے گھور کر فرید کو دیکھا۔ پتہ تھا جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ ریتا والی کے ایک ہی تو مولوی صاحب ہیں جو مدینہ مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے ہیں، ہم دونوں کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ تو پھر تم میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے نرگس کی جانب کیوں دیکھنے لگے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں کہا۔ وہ متلمانہ انداز میں بولا، میں ڈر گیا تھا۔ ڈر گئے تھے کس سے؟ مجھے یوں لگا تھا کہ آپ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے کسی بندے کو ہمارے گاؤں بھیجیں گے۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں بتایا، وہاں سے بھی آپ ہمارے بارے میں تصدیق کریں گے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تو میں ضرور کروں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس میں تمہارے خوفزدہ ہونے کا سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تم دونوں میاں بیوی ہو تو پھر پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، آپ کا جو بندہ گاؤں جا کر ہمارے بارے میں پوچھ پڑتال کرے گا وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، تو تمہاری پریشانی کا یہ سبب ہے؟ اگر تم اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اس قسم کی حرکت کیوں کی تھی؟ وہ جناب، بس غلطی ہو گئی، معاف کر دیں جی۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تمہارے بیانات کی تصدیق ضروری ہے، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اور اس حوالے سے بھی تمہیں بے فکر رہنا چاہیے کہ ادھر ریتا والی میں تمہارے کرتوتوں کا بھانڈا نہیں پھوڑا جائے گا۔ وہ ان دونوں کی جان میں جان آئی اور وہ مطمئن ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں باری باری گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بندہ واپس آ گیا جسے میں نے فرید اور نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے نعمت بی بی اور برکت باجوہ کی طرف بھیجا تھا۔ میرے بندے کی رپورٹ کی روشنی میں وہ جوڑا صاف ثابت ہوا، لہٰذا میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی، اس ہدایت کے ساتھ، تم لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا،
ابھی ریتا والی سے تصدیق کرنا باقی ہے۔ جی، نرگس نے مختصراً کہا۔ اور اس دوران میں تم دونوں علاقے کو چھوڑ کر کہیں جانے کی کوشش نہیں کرو گے، میں نے مزید کہا۔ اگر کہیں آنا جانا بہت ضروری ٹھہرا تو پہلے تم تھانے میں رپورٹ کرو گے، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ میں ایک سادہ لباس اہلکار کو تم دونوں کی خفیہ نگرانی پر بھی مامور کر رہا ہوں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جو مجھے تم لوگوں کی سرگرمیوں کی خبر دے گا، اس لیے زیادہ ہوشیار اور چلاک بننے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے ایک مرتبہ پھر بیک زبان ہو کر کہا، جی۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ خفیہ نگرانی والی بات میں نے محض انہیں ڈرانے کے لیے کہی تھی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خصوصی ہدایت دے کر ان اہلکار کو ریتا والی پر روانہ کر دیا، جو اس سے پہلے نعمت بی بی اور برکت باجوہ سے مل کر آیا تھا۔ میرے اسٹاف کے اس بندے کا نام حنیف تھا۔ حنیف کی ایک خالہ موزے ریتا والی میں رہتی تھی اور اس نے مجھ سے خصوصی درخواست کی تھی کہ وہ آج کی رات وہاں گزار کر صبح واپس آ جائے گا۔ گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہوتی رہی تھی۔ وہ ساون کے آخری ایام تھے۔ بارش برستی تو موسم خوشگوار ہو جاتا تھا اور دھوپ نکل آنے پر یہی موسم بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا تھا۔ میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ پچھلی رات کسی نے فرید پردیسی کو قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں اسی فرید کی بات کر رہا ہوں جس کا روزگار اسے ریتا والی سے کھینچ کر مرید کے لے آیا تھا۔ اس کی مبینہ بیوی بھی اسی کے ساتھ تھی۔ میں نے ایک اہلکار کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ پچھلی رات ہونے والی بارش نے زمین کو اچھا خاصا سیراب کر ڈالا تھا۔ بیوہ نعمت بی بی کا گھر میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں مختلف گلیوں میں سے گزر کر جب اس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں مجھے اچھے خاصے لوگوں کو جمع پایا۔ وہ صبح کا وقت تھا لیکن دھوپ کا دور دور تک نشان نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ بارش تھم گئی تھی، تاہم آثار سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا تھا۔ میں نعمت بی بی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھک میں آ گیا کیونکہ مقتول فرید کی لاش اسی کمرے میں پڑی تھی۔ میں فوراً اسے پیشتر لاش کے معاملے میں مصروف ہو گیا۔ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوا کہ فرید کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ بستر سے آری ایک چارپائی پر چت پڑا تھا، اس طرح کہ ایک خطرناک خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست دکھائی دیتا تھا، اور بلا شبہ یہی قاتل خنجر اس کی موت کا سبب بھی تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر اور گردن جھکا کر چارپائی کے نیچے متلاشی نگاہ دوڑائی تو وہاں خون ہی خون پھیلا دکھائی دیا۔ یہ خنجر کی دھاڑ کا کمال تھا۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ میں نے گزشتہ روز جس فرید سے تانے میں ملاقات کی تھی وہ اب قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ جائے واردات پر ضروری کارروائی کے دوران میں مجھے دو چیزوں نے بری طرح چونکا دیا تھا۔ نمبر 1 لاش کی پوزیشن، نمبر 2 نرگس کی غیر موجودگی۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو وہ بڑی شرافت کے ساتھ چپ چاپ لیٹ کر قتل نہیں ہو جاتا، بلکہ زندگی کی آخری سانسوں میں اس کا بدن بے طرح تڑپتا پھڑکتا ہے۔ مگر چارپائی پر پڑی مقتول کی لاش کو دیکھ کر ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرتا تھا، اور مقتول کی مبینہ بیوی نرگس بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں موقع کی کارروائی مکمل کی، پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے کے بعد وہاں موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ جب اس کوشش میں مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ملی تو میں نے تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکالا اور گھر کی مالکن کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ بیوہ خاتون نعمت بی بی کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک فربا اور پستہ کامت عورت تھی۔ آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد سوال کیا۔ کچھ نہیں پتر، وہ ڈرے سمجھے لہجے میں بولی۔
میری تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کو یہ دونوں جی ٹھیک ٹھاک سوئے تھے؟ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے، میں نے تشویش بھرے انداز میں اسی کے الفاظ دہرائے اور کہا، اب ان دونوں میں سے ایک قتل ہو چکا ہے اور دوسری منظر سے غائب ہے۔ تم مجھے مقتول کی بیوی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ کیا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تھانے دار پتر، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ دونوں میاں بیوی رات کو بیٹھک ہی میں سوئے تھے۔ وہ سادگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، پچھلے دن آپ نے تھانے میں انہیں خوب ڈانٹا تھا۔ ان لوگوں نے رات کو مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آتے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ صبح اٹھوں گی تو یہ حادثہ پیش آ چکا ہوگا۔ تو تمہیں اس واقعے کے بارے میں آج صبح پتہ چلا ہے؟ لاش کی حالت کو دیکھ کر میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ مقتول فرید کی موت نصف شب کے آس پاس واقع ہوئی ہوگی۔ خون کا جماؤ بھی میرے اس اندازے کی تصدیق کرتا تھا۔ نعمت بی بی نے جواب میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور کہا، ہاں مجھے صبح پتہ چلا ہے۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے، کیا تم بیٹھک کے اندر گئی تھی؟ ہاں میں اندر گئی تھی، بلکہ مجھے اندر جانا پڑ گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر نعمت بی بی کو دیکھا۔ وہ جی دراصل بات یہ ہے کہ وہ اینک کے پیچھے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد نرگس بھی بیٹھک سے نکل آتی ہے۔ اس کے گھر والے کو ڈیوٹی پر منڈی جانا ہوتا تھا اور وہ فرید کے لیے ناشتہ وغیرہ میرے گھر کے باورچی خانے میں ہی بناتی تھی۔ پچھلے 2-3 دن سے تو یہی ہو رہا تھا جناب۔ کھانا پکانے اور کھانے پینے کے لیے میں نے انہیں اپنے برتن اور باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، ایک گہری سانس لے کر تنفس کو درست کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی، فرید کے ناشتے کا وقت ہو گیا تھا اور نرگس بیٹھک سے باہر نہیں نکلی تو مجھے اچنبھا ہوا۔ میں نے سوچا جا کر پوچھوں تو صحیح کہ ان لوگوں کا کیا پروگرام ہے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر گلی میں اور دوسرا گھر کے اندر کھلتا ہے۔ میں نے اندرونی دروازے پر دستک دی، اس کے ساتھ ہی نرگس کو بھی آواز دی، جناب پھر کیا ہوا؟ نعمت بی بی نے اتنا اچانک یہ سوال کیا کہ میں چونک اٹھا۔ نہیں پتہ۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید آج ان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دوسرا ہی معاملہ نکلا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کون سا دوسرا معاملہ؟ یہ لوگ رات کو سوتے وقت بیٹھک کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لیا کرتے تھے، وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، لیکن میرے دروازے بجانے پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا اور ہاتھ کا دباؤ پڑتے ہی دروازہ کھل گیا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے رات کو انہوں نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ اوہ! میں نے متذبذب نظر سے نعمت بی بی کو دیکھا اور پوچھا، تو کیا دروازہ کھلا پا کر تم بیٹھک کے اندر چلی گئی تھی؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر ایک جھرجھری لے کر بتانے لگی، میں بیٹھک میں پہنچی تو دیکھا کہ فرید چرپائی پر مردہ پڑا تھا اور نرگس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور گھر کے داخلی دروازے کی کیا پوزیشن تھی؟ وہ جی، وہ بھی کھلا پڑا تھا۔ میرا مطلب ہے جی، دروازہ تو بند ہی تھا لیکن اس کی کنڈی اتری ہوئی تھی، جبکہ رات کو سوتے وقت میں نے یاد سے دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی۔ تم بیٹھک میں داخل ہوئی تو فرید چرپائی پر مردہ پڑا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اپنے کرایہ دار کی لاش دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو افسوسناک انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، میں گھر سے باہر نکل پڑی اور آس پڑوس والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجن سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ انہی میں سے کسی نے تھانے جا کر اطلاع دی اور آپ تفتیش کرنے میرے گھر آ گئے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی جناب۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے نعمت بی بی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ کیا تم نرگس کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ نہیں جی، بالکل نہیں، وہ نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ اور فرید کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا، تمہاری نظر میں یہ کام کس کا ہوگا؟
میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھانے دار جی، وہ بیچارگی سے بولی۔ ان لوگوں کو اس علاقے میں آئے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں ان کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ یہاں ان کے کتنے دوست ہیں اور کتنے دشمن، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی واقعہ پیش آیا وہ کسی دوست کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے نعمت بی بی کو دیکھا اور پوچھا۔ نرگس کی پراسرار گمشدگی 2 راستوں کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 1، وہ فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہے۔ نمبر 2، فرید کا قاتل جو کوئی ہے وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ ساتھ لے جانے والے معاملے پر 2 راہیں کھلتی ہیں، یا تو قاتل زبردستی نرگس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور یا پھر وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ اگر مرضی والی بات پر غور کیا جائے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نرگس قاتل کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے نعمت بی بی؟ جی میں کیا بتا سکتی ہوں، وہ الجھن انداز میں بولی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ نرگس نے فرید کو قتل کیا ہوگا۔ تمہیں کس بنا پر ایسا نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار جی، ابھی ان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا، وہ مظلومانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں روزی روٹی کے چکر میں اپنے گاؤں سے یہاں آئے تھے۔ میں نے پچھلے 3-4 دنوں میں انہیں بڑے پیار اور اتفاق سے رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نہیں سوچ سکتی کہ نرگس نے فرید کو قتل کیا ہوگا۔ فرید نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا نہیں، میں بہت جلد اس حقیقت کو کھوج نکالوں گا۔ میں نے کہا، تم ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ میں تو جی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا نرگس نے مجھے بتایا تھا، وہ بھی وہی پوچھ رہا ہوں۔ میرے استفسار کے جواب میں نعمت بی بی نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ بعین وہی تھی جو گزشتہ روز تھانے میں نرگس اور فرید کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ کوئی نئی بات نہ پا کر میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، یہ کہانی انہوں نے مجھے بھی سنائی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کے بیان پر بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ اس لیے میں نے کل ہی اپنے ایک بندے کو موزے ریتا والی روانہ کر دیا تھا تاکہ ان کے جھوٹ سچ کا اندازہ ہو سکے۔ وہ بندہ آج کسی وقت پر واپس آ جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوتا نظر آئے گا۔ میں نے سوچتی ہوئی نظر سے نعمت بی بی کو دیکھا اور ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، جب تم دروازہ کھلا پا کر بیٹھک میں داخل ہوئیں تو تم نے فرید کو مردہ حالت میں چرپائی پر پڑا پایا؟ ذرا سوچ کر بتاؤ، اس وقت بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا یا بند تھا؟ وہ دروازہ تو بند تھا جی، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ صرف بند تھا یا کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی؟ کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں دہرایا، پھر کہا، اس کا مطلب ہے نرگس بیٹھک کے اندرونی دروازے سے نکل کر صحن میں پہنچی ہوگی اور پھر گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوا ہو، وہ قیاس آرائی کے انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، ان 3-4 دنوں میں کوئی ان سے ملنے بھی آیا، خاص طور پر پچھلی رات؟ نہیں جی، کوئی نہیں، اس نے بتایا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، نعمت بی بی، پچھلی رات تمہیں ٹھیک طرح نیند آئی تھی یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ متذبذب لہجے میں بولی، جی میں تو ٹھیک ہی سوئی تھی اور صبح وقت پر میری آنکھ بھی کھلی تھی، لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے نعمت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فرید کو جس طرح سینے میں خنجر اتار کر موت کی نیند سلا دیا گیا ہے، وہ نظر انداز کر دینے والی بات نہیں۔ یہ کام چپ چاپ خاموشی سے نہیں ہوگا۔ فرید نے زندگی ہارنے سے پہلے بھرپور مزاحمت کی ہوگی۔ کیا پچھلی رات تم نے ایسی آوازیں سنی تھی جس سے اندازہ ہو کہ بیٹھک میں کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ میں رات کو جب سوئی تو پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ بیٹھک میں رات کو کیا واقعہ پیش آیا اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی۔ ایک بات بتاؤ نعمت بی بی، میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا، تم نے اس جوڑے کو آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹھک کرائے پر دے دی تھی یا ان کے بارے میں کچھ پوچھ پڑتال بھی کی تھی؟ پوچھ پڑتال کہاں سے کرتی جی، وہ بے بدی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں کو یہاں کوئی نہیں جانتا تھا، میں کس کے پاس جا کر تصدیق کرتی؟
یا کس کی ضمانت پر انہیں بیٹھک کرائے پر دیتی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انہیں رہنے کے لیے بیٹھک کرائے پر دے دی۔ ایک دوسرے کی ضرورت تھی؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، انہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ چاہیے تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے انہیں گھر کی بیٹھک کرائے پر دے دی۔ تم نے ان سے کتنا کرایہ طے کیا تھا؟ 10 روپے مہینہ، نعمت بی بی نے جواب دیا۔ نعمت بی بی کے جواب سے پریشان یا حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں ایک عام آدمی کی ماہانہ تنخواہ 30 سے 50 روپے تک ہوا کرتی تھی۔ اس حساب سے کرایہ ماہانہ آمدنی کا لگ بھگ 30% تھا۔ لوگ خواہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ آج بھی 15,000 کمانے والا 5,000 روپے کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ نہ تو چیزوں میں کوئی بدلاؤ آیا اور نہ ہی انسان کی ضروریات زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ میں نے نعمت بیوی سے سوال کیا، انہوں نے تمہیں کرائے کی مد میں کچھ رقم ایڈوانس بھی دی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، فرید نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تنخواہ ملتے ہی وہ مجھے 2 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے دے گا۔ فرید کا وعدہ اور یقین دہانی تو اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے خیال افروز لہجے میں کہا، اب تم کس کرائے وغیرہ کی توقع نہیں رکھنا، ظاہر ہے جی اب مجھے کون کرایہ دے گا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پھر تشویش بھرے انداز میں پوچھا، تھانے دار جی میں اس واقعے کی وجہ سے کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس جاؤں گی؟ یہ سب کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے نعمت بی بی، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے جی؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، مطلب بہت سیدھا سادہ ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اگر وہ صداقت پر مبنی ہے تو پھر تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو تم کسی بھی خطرناک صورتحال کے لیے تیار رہنا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات نہیں کی، بس تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ نعمت بی بی ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کے شوہر کرامت علی کو فوت ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ کرامت علی مرتے وقت نعمت بی بی کے لیے 2 چیزیں چھوڑ گیا تھا، ایک یہ مختصر سا مکان اور 2 سے 3 ایکڑ زمین۔ اس زمین کو نعمت بی بی نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا اور وہاں سے اتنا اناج آ جاتا تھا کہ اس کی اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے مکان کی بیٹھک کو اکثر و بیشتر کرائے پر اٹھا دیا کرتی تھی۔ میں نعمت بی بی کے گھر سے واپس آنے لگا تو اس سے پوچھا، جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹھک میں سے خون وغیرہ صاف کر دوں؟ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا، جب تک لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا اس کمرے کی ہر شے جوں کی توں رہے گی، بلکہ یوں سمجھو کہ میں تمہارے گھر کی ایک بیٹھک کو تالا بند کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے میری اس بات پر کوئی بھی اچھا یا برا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور میں اسے ضروری ہدایت دینے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ برکت باجوہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ باجوہ منڈی مرید کے میں آڑھتی تھا اور مقتول فرید کے پاس بطور منشی کام کر رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے سنا ہے کہ فرید کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اس کی لاش کو ہسپتال بھجوا دیا ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا جناب؟ اس کے لہجے میں گہری تشویش جھلکتی تھی۔ میں بھی یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے جناب، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی تو اسے میرے پاس کام کرتے ہوئے 2-3 دن ہی گزرے تھے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ آپ کو بالکل درست پتہ چلا ہے، میں نے کہا، اور مقتول کی بیوی کی گمشدگی نے اس کیس کو بہت ہی تشویشناک بنا دیا ہے۔ کہیں جناب وہ آنکھیں سکیڑ کر خوفزدہ لہجے میں بولا، قتل اور اغوا کی کوئی سنگین واردات تو نہیں؟
ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی اس دوہری بات کا مطلب کیا ہے جناب؟ بہت سیدھا سا مطلب ہے باجوہ صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عین ممکن ہے کہ یہ قتل اور اغوا کی واردات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نرگس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہو اور راتوں رات کہیں فرار ہو گئی ہو۔ وہ ایسا کیوں کرے گی تھانے دار صاحب؟ وہ مظلومانہ لہجے میں بولا۔ ان کی شادی کو ابھی بمشکل 1 سال گزرا ہے اور وہ رزق روزگار کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ فرید نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی بڑی محبت کرنے والی عورت ہے۔ باجوہ صاحب، میں نے آرتی برکت باجوہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کے مطابق نرگس نے فرید کو کیوں قتل کیا ہوگا؟ یہ تو میں اس سے اس وقت پوچھوں گا جب وہ میرے ہتھے چڑھے گی، اور جہاں تک ان کی شادی کی عمر کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی فارمولہ وضع نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنے شریک حیات کو شادی کے فوراً بعد بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور 1 2 سال یا 5 یا 10 سال کے بعد بھی وہ ایسا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اس صورتحال نے مجھے تو ذہنی طور پر الجھا دیا ہے جناب، وہ تشویشناک انداز میں بولا۔ فرید کی موت مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ اپنے ذہن اور ہاضمے کو قابو میں رکھیں باجوہ صاحب، ابھی مجھے آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ خود ہی تھانے تشریف لے آئے ہیں، ورنہ مجھے بندہ بھیج کر آپ کو یہاں بلوانا پڑتا۔ مثلاً کیسی معلومات؟ وہ بے چینی سے بولا۔ مثلاً یہ کہ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ پہلے فرید کو جانتے تھے؟ جی نہیں، وہ قطع انداز میں بولا، بالکل نہیں جناب۔ آپ نے ایک اجنبی شخص کو اپنے پاس ملازم رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی چھان بین تو ضرور کی ہوگی۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس کی زبان پر بھروسہ کر کے اسے نوکری دے دی تھی۔ زبان پر بھروسہ کر کے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں برکت باجوہ کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، مقتول نے اپنے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہی کہ وہ برکت باجوہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہوا تھا۔ فرید گاؤں کی زندگی میں خود کو زیادہ فٹ محسوس نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ روزگار کے سلسلے میں یہاں آ گیا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بخوبی لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو میں نے اسے اپنے پاس منشی رکھ لیا۔ سچی بات تو یہ ہے جناب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ان دنوں مجھے اپنے کاروبار کے لیے ایک منشی کی اشد ضرورت تھی، اور دوسری طرف فرید بھی مجھے انتہائی ضرورت مند نظر آیا، لہٰذا کسی قسم کی جانچ پڑتال کے بغیر میں نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ کم و بیش 3 دن تک آپ کے پاس کام کرتا رہا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس دوران میں آپ نے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ دیکھا؟ غیر معمولی معاملہ؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، جناب پرسوں رات آپ کے بندے ان دونوں میاں بیوی کو پکڑ کر تھانے لے گئے تھے، اور اگلی صبح آپ نے ایک اہلکار کو تصدیق کے لیے میرے پاس بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ؟ میں نے کہا، خاص طور پر کل دن میں آپ نے کوئی ایسی بات نوٹ کی ہو جسے خلاف معمول کہا جا سکے؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پچھلے 2-4 دنوں میں کوئی شخص مقتول سے ملنے آیا ہو؟ جب برکت باجوہ نے میرے اس سوال کا بھی نفی میں جواب دیا تو پھر میں نے اس سے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا، باجوہ صاحب اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، اور مقتول کے بارے میں اگر کوئی بھی چھوٹی بڑی بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، پھر پوچھا، آپ نے اس واقعے کی اطلاع رتا والی بھی پہنچائی ہے یا؟ میں اپنے ایک بندے کا انتظار کر رہا ہوں۔ باجوہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا، جس طرح کل میں نے ایک بندہ بھیج کر آپ سے اور نعمت بی بی سے مقتول اور اس کی مبینہ بیوی نرگس کے بیان کی تصدیق کروائی تھی، اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے عملے کا ایک بندہ موزے رتا والی بھی روانہ کیا ہوا ہے، وہ اب تک میں آنے ہی والا ہے۔ ذرا ادھر کی رپورٹ مجھے مل جائے تو پھر میں رتا والی جانے یا اس واقعے کی اطلاع وہاں پہنچانے کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ برکت باجوہ مزید 10 منٹ تک میرے پاس رکا
پھر اپنی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں اس عجیب و حرکت قتل کی واردات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس واقعے میں بہت سی باتیں میرے الجھن کا باعث تھیں۔ پہلے تو مجھے ان کے میاں بیوی ہونے پر یقین ہی نہیں تھا۔ میرے محتاط انداز کے مطابق فرید نرگس کو بھگا کر لایا تھا۔ ایک یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ فرید قتل ہو گیا تھا اور نرگس موقع سے غائب تھی۔ اس دھیان سے اس امر کی جانب جاتا تھا کہ ہو نہ ہو نرگس ہی نے فرید کو قتل کیا ہو اور پھر کہیں فرار ہو گئی ہو، لیکن کہاں؟ اس کہاں کا جواب حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایک ترکیب تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ حالات اس ترتیب کو آزمانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے ہر طرف اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا، کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک اور بات بھی میرے دل میں کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ نعمت بی بی کے بیان کے مطابق جب وہ صبح نرگس کو اٹھانے کے لیے گئی تو بیٹھک کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ علاوہ ازاں گھر کے داخلی دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی، جبکہ نعمت بی بی کو اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو سوتے وقت اس نے بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی۔ یہ بات بھی اس کی یادداشت میں محفوظ تھی کہ نرگس نے بھی اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ فرید کو نرگس ہی نے قتل کیا تھا اور وہ بیٹھک کا دروازہ کھول کر صحن میں آئی تھی، پھر گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر وہاں سے فرار ہو گئی تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ فرار ہونے کے لیے نرگس نے بیٹھک کا بیرونی دروازہ استعمال کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ راستہ اس کے لیے سب سے آسان ثابت ہوتا۔ اس نے خواہ ایک پیچیدہ راہ کیوں اختیار کی؟ ان تمام سوالوں کے علاوہ ایک اور اہم پہلو بھی میری نظر میں تھا، اور وہ یہ کہ فرید کو سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس صورت میں اس کی جانب سے شدید مزاحمت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا، جو کہ جائے وقوع پر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ حالانکہ سینے پر خنجر کھانے والا آدمی بڑا تڑپتا پھڑکتا ہے، آسانی سے اس کی جان نہیں نکلتی۔ وہ حلق کے بل چیختا چلاتا ہے اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر گزشتہ رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ نعمت بی بی کی سماعت تک ایسی کوئی آواز نہیں پہنچی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ بیٹھک میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اب اس پراسرار اور خاموش قتل کا ایک ہی سبب سمجھ میں آتا تھا کہ اس کے معدے میں کوئی زہر خواب آور شہ اتار دی گئی ہو۔ اگر ایسا کچھ تھا تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ بیٹھک نامی اس کمرے میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی اندرونی دیوار میں تھی جو صحن میں کھلتی تھی، اور وہ کھلی ہوئی تھی۔ شدید ترین گرمی کے موسم میں دونوں دروازے بند کر کے سونے کا راز یہی تھا کہ وہ لوگ کھڑکی کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ پھر گزشتہ رات تو وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا، جس سے گرمی کی حدت اور شدت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ کیس اس کی تفتیش ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ تو 1-2 روز کے بعد ہی آنا تھی۔ مجھے اس حنیف کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ حنیف کی خالہ ریتا والی میں رہتی تھی اور میں نے اسے مقتول اور اس کی مبینہ بیوی نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے کل ریتا والی روانہ کیا تھا۔ حنیف کی روانگی سے لے کر اب تک صورتحال میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ جس شخص کے بیان کی جانچ پڑتال کے لیے وہ ریتا والی گیا تھا، اب وہ ایک لاش کی صورت میں سرکاری ہسپتال بھجوایا جا چکا تھا، اور اس اندوہناک واقعے کی اطلاع ریتا والی پہنچانا بھی ضروری تھا۔ لیکن حنیف کی آمد سے پہلے کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اور اس کا ایک تکنیکی سبب تھا۔ یہ بات نرگس اور مقتول فرید کی زبانی مجھے پتہ چلی تھی کہ ان کا تعلق موضع ریتا والی سے تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے راست گوئی ہی سے کام لیا ہو، یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے یہاں آئے ہوں۔ چنانچہ جب تک حنیف آ کر ان دونوں کے بیان کی تصدیق یا تردید نہ کر دیتا، ریتا والی کا رخ کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے بے چینی سے حنیف کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ حنیف دوپہر کے وقت تھانے پہنچا تو وہ اکیلا نہیں تھا، وہ بارش کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کی آمد سے چند منٹ پہلے ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی،
اور جیسے ہی اس نے تھانے کی حدود میں قدم رکھا بارش نے زور پکڑ لیا۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سلام کیا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو میں نے جلدی سے کہا، حنیف پہلے تو تم اپنا لباس تبدیل کرو پھر بات کرتے ہیں۔ جناب میں ریتا والی سے بڑی سنسنی خیز خبریں لایا ہوں، وہ اضطراری لہجے میں بولا، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہاں بھی کچھ کم سنسنی نہیں پھیلی ہوئی، میں نے کہا، لیکن تمہارا فوراً لباس تبدیل کرنا ضروری ہے ورنہ تم بیمار پڑ سکتے ہو۔ میں ابھی 2 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ حنیف کی بات نے مجھے بری طرح چونکا دیا تھا۔ اگر وہ ریتا والی سے سنسنی خیز خبریں لایا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مقتول فرید اور اس کی مبینہ بیوی نے جو بیان دیا تھا اس پہ بہت سی خرابیاں تھیں، ورنہ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر سنسنی خیزی کیسی؟ 2 منٹ تو نہیں، البتہ لگ بھگ 8 منٹ کے بعد حنیف دوبارہ میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے کہا، ہاں بھائی اب بتاؤ تم ریتا والی سے کون سی خبریں لائے ہو؟ جواب دینے کے بجائے الٹا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا، ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی نے فرید کو قتل کر دیا ہے اور اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ تمہیں بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، لیکن اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تم مجھے سناؤ ریتا والی کی رپورٹ کیا ہے؟ جناب وہاں کی رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے، وہ بتانے لگا۔ ان دونوں بندوں نے ہمارے ساتھ بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔ مثلاً میں ہمیتاً گوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے کس قسم کی دروغ گوئی کی تھی؟ ان کا بیان صرف اس حد تک درست ہے کہ وہ موضع ریتا والی کے رہنے والے ہیں۔ حنیف مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ یا پھر یہ کہ انہوں نے اپنے والدین کے نام درست بتائے تھے، باقی سب گھپلا ہی گھپلا ہے ملک صاحب۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے؟ میں نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں موجود خدشے کی تصدیق ضروری جانی۔ حنیف نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں جناب، ان دونوں کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی۔ ریتا والی میں مولوی شرافت علی نامی ایک پیش امام بھی موجود ہیں، تاہم انہوں نے فرید اور نرگس کا نکاح نہیں پڑھایا تھا۔ کیا تمہاری تفتیش سے گاؤں والوں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ فرید اور نرگس میاں بیوی کی حیثیت سے ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے رہ رہے تھے۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھا تھا کہ کسی کو ریتا والی میں میری آمد کے مقصد کا پتہ نہ چلے۔ میں نے یہ تمام معلومات اپنی خالہ آمنہ کے منہ سے حاصل کی ہیں۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اب ذرا جلدی سے بتاؤ کہ تمہاری خالہ نے تمہیں کس قسم کی سنسنی خیز خبریں دی ہیں؟ جناب پہلی تو یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فرید اگست کی 2 تاریخ کو ریتا والی سے روانہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ ہفتے 10 دن کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ لاہور میں عرفان نامی اس کا ایک دوست رہتا ہے، وہ اسی کے پاس جانے کا کہہ کر گھر سے نکلا تھا۔ اور نرگس؟ حنیف سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے پوچھا، اس لڑکی کا کیا قصہ ہے؟ نرگس ایک منگنی شدہ لڑکی ہے جناب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ گاؤں ہی کے ایک شخص جاوید سے اس کی منگنی ہو چکی ہے اور عنقریب ان کی شادی بھی ہونے والی تھی کہ کیا 4 اگست کی صبح وہ اچانک گاؤں سے غائب ہو گئی، حنیف ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، اور اب تک وہ وہاں واپس نہیں پہنچی۔ ریتا والی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس لیے نرگس کی گمشدگی کی خبر چند گھنٹوں سے زیادہ چھپی نہیں رہی۔ اس وقت گاؤں کا بچہ بچہ اس راز سے واقف ہے کہ یعقوب اور عائشہ کی بیٹی نرگس کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی رائے سامنے نہیں آئی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے موقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ریتا والی کا صرف ایک بندہ اس گاؤں سے باہر ہے اور وہ ہے فرید۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نرگس فرید کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہے، لیکن فرید کا باپ کریم دین اس الزام کی پرزور تردید کر رہا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ فرید تو نرگس کی گمشدگی سے 2 دن پہلے اپنے دوست سے ملنے لاہور چلا گیا تھا۔
وہ نرگس کو کس طرح بھگا کر لے جا سکتا ہے؟ یہ ہے ساری صورتحال جناب، خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز صورتحال ہے۔ حنیف کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس تمام تر خرابے میں ایک امر وضاحت طلب ہے کہ نرگس کے ماں باپ کو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ رتا والی ہمارے تھانے کے حدود میں آتا ہے، مگر یہ خبر ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ 2-3 دن تو دونوں پارٹیوں نے بحث و مباحثے میں گزار دیے ہیں، حنیف نے بتایا۔ تازہ ترین یہ ہے کہ کل کسی وقت کریم دین لاہور جائے گا تاکہ یہ پتہ چلا سکے کہ فرید اپنے دوست عرفان کے پاس ہی موجود ہے یا وہاں سے کہیں اور چلا گیا ہے۔ نرگس کے گھر والے بھی اسے مختلف رشتہ داروں کے ہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جاوید کے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ حنیف کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ نرگس کی جاوید نامی ایک شخص سے منگنی ہو چکی تھی اور مستقبل قریب میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اس واقعے کی روشنی میں نرگس کے منگیتر جاوید کا نقطہ نظر جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ جناب وہ تو ٹھنڈا سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ نرگس کی جاوید کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، پھر بھی وہ اس کی گمشدگی پر خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ جاوید نے اپنے باپ کے زور دینے پر نرگس سے شادی کی حامی بھری تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ورنہ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دراصل جاوید کے باپ اور نرگس کے باپ میں بڑی گہری دوستی ہے۔ اسی دوستی کے زیر اثر جاوید کا باپ اللہ رکھا اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی نرگس سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ جاوید کی ماں شہناز نرگس کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ جاوید کی شادی اپنی بھانجی سے کرانے کی خواہاں تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رکھا اپنی سالی کو نہیں پسند کرتا، اس لیے وہ شہناز کی بھانجی عطیہ یعنی اللہ رکھا اپنی سالی کی بیٹی کو کسی بھی قیمت پر اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بعض اوقات خاندان میں رشتہ داریاں عجیب گھور دھندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، جاوید اس صورتحال سے خوش ہے یا ناخوش؟ میں نے بتایا نا جناب، حنیف تھوک نگلتے ہوئے بولا، وہ عجیب مست و الست بندہ ہے، نہ تو نرگس سے منگنی پر بہت خوش تھا اور نہ ہی اس کی گمشدگی پر وہ پریشان ہے۔ لگتا ہے اس واقعے کا اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہاں بھائی، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، تم نے کیا بتایا ہے کہ فرید کا باپ کریم دین کل لاہور جائے گا؟ وہ کہہ تو یہی رہا تھا جناب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ارادہ بھی ہو، حنیف نے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوسری پارٹی کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی بات کر دی ہو، اور اب تھوڑی دیر کو رک کر اس نے ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی، اب تو اس کے لاہور جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ فرید کو مرید کے میں قتل کر دیا گیا ہے تو سیدھا وہ اسی طرف دوڑے گا، اور کریم دین کو اس حادثے کی اطلاع بھی تم ہی دو گے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے رتا والی کا رخ کرنا ہوگا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن بارش تھم جانے کے بعد اگر تم بار بار مینا میں بھیگتے رہے تو یقیناً بیمار پڑ جاؤ گے۔ موضوع رتا والی مرید کے سے لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ مرید کے سے ایک کچا راستہ رتا والی گاؤں تک جاتا تھا، جس پر سائیکل، ٹانگیں اور بیل گاڑیاں وغیرہ محو سفر رہتی تھیں۔ حنیف نے رتا والی آمد و رفت کے لیے اپنی سائیکل استعمال کی تھی۔ میں آئندہ آدھے گھنٹے تک اسے حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہاں جا کر اسے کیا کہنا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس واقعے کی اطلاع پاتے ہی دونوں پارٹیاں تھانے پہنچ جائیں گی، یعنی مقتول فرید کے گھر والے اور گمشدہ نرگس کے والدین۔ دونوں فریقین سے ملاقات کے بعد ہی اس معمے کا کوئی حل سامنے آ سکتا تھا۔ جب سے سپہر تک بھی بارش نے رکنے کا ارادہ ظاہر نہ کیا تو میں نے حنیف کو رتا والی بھجوانے کے لیے ایک ٹانگے کا بندوبست کروا دیا۔ فرید کی اندھوناک خبر کی خبر اس کے گھر والوں تک پہنچانا بہت اہم تھا۔ میں امید کر رہا تھا کہ حنیف 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے بعد واپس آ جائے گا، لیکن مغرب کی اذان تک بھی
ہو گئی اور اس کی واپسی نہ ہوئی تو میں تھانے سے اٹھا شبینہ ڈیوٹی والے ASI کو میں نے خاص طور پر ہدایت کر دی تھی کہ جیسے ہی حنیف واپس آئے مجھے واپس بلا لیا جائے۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے عقبی حصے میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں اپنے قیام کے لیے سرکاری کوارٹر ہی استعمال کرتا تھا۔ شادی کے بعد اور خصوصاً جب میں بچوں والا ہو گیا تو پھر میری یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں تھانے سے قریب ترین کسی محلے میں رہائش اختیار کروں۔ مجھے اپنی فیملی کو تھانے کی حدود میں رکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے کوارٹر میں آ کر مغرب کی نماز ادا کی، پھر رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کوارٹر کے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، تاہم بوندا باندی اب بھی جاری تھی۔ میرا ہمیشہ سے یہ معمول ہو رہا ہے کہ رات کا کھانا یعنی ڈنر مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کر لیا کرتا ہوں، اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ جایا کرتا ہوں تاکہ فجر کی نماز کے لیے علیہ الصبح اٹھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ شہری زندگی میں ان فطری معمولات کا جاری رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ گاؤں دیہات کا مزاج ہی کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے اس روٹین کو فالو کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں لگتی۔ میں اپنے کوارٹر کے برآمدے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا فرید اور نرگس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ حنیف کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے تھے ان کی روشنی میں میرا ذہن ایک خاص زاویے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ نرگس جاوید کی منگیتر تھی، لیکن جاوید کو اس کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ میرے سامنے تھانے میں بلکہ نعمت بی بی اور برکت باجوہ کو بھی فرید نے یہی بتایا تھا کہ نرگس اس کی بیوی ہے اور اس کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، جبکہ یہ ایک کھلا جھوٹ تھا۔ اس صورتحال میں تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ نرگس جاوید کو قطعی ناپسند کرتی ہوگی، جبکہ نرگس اور فرید میں پسندیدگی کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور استوار تھا، جبھی وہ اس کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ یہ امر ابھی نظر ہی آتا تھا کہ 4 اگست کی صبح نرگس نے فرید کی خاطر ریتا والی کو خیر آباد کہہ دیا تھا، جبکہ فرید 2 دن پہلے ریتا والی سے نکل چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کس قسم کی منصوبہ بندی طے تھی، وہ دونوں کہاں پر ایک دوسرے سے ملے اور کیا سوچ کر انہوں نے مریدکے کا رخ کیا، یہ تمام تر سوالات غور طلب تھے۔ اور ان سب سے زیادہ تشویشناک ایک سوال یہ بھی تھا کہ آیا انہوں نے آپس میں شادی کر لی تھی یا بغیر نکاح کے ایک چھت کے نیچے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ میں جیسے جیسے اس مسئلے پر سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا میرا ذہن الجھتا چلا گیا۔ جب رات کے 10 بجے تک بھی حنیف کی واپسی نہ ہوئی تو میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات گزارنے کے لیے میں نے صحن کے بجائے برآمدے ہی میں چرپائی لگا لی تھی، کیونکہ بارش ایک مرتبہ پھر انگڑائی لے کر چھماچھم رقص شروع کر دیا تھا۔ حنیف کے واپس نہ آنے کا بنیادی سبب بھی یہ بارش رہی ہوگی۔ اگلی صبح بڑی روشن اور خوشگوار تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں ٹکڑیوں کی صورت میں بادل دکھائی دیتے تھے، تاہم مطلع مجموعی طور پر صاف تھا۔ نرم اور گوار دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ صبح کا سماں تھا، اگر دن بھر یہی صورتحال رہتی تو پھر فضا کی خوشگواریت کو رفو چکر ہونے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ ساون اور بھادوں میں موسم کا یہی تیر دیکھنے میں آتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا کسی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو 10 منٹ کے بعد مجھے حنیف کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ وہ کل سپہر جس تانگے پر سوار ہو کر ریتا والی گیا تھا، اسی میں اس کی واپسی بھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے ساتھ پلی ریتا سے 2 افراد کو بھی لے کر آیا تھا۔ نمبر 1 مقتول فرید کا باپ کریم دین، نمبر 2 نرگس کی ماں عائشہ بی بی۔ میں نے فوراً ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کریم دین کی عمر 60 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کے بدن کی مضبوطی اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ اس کی جوانی اور ادھیڑ عمر مشقت و محنت میں گزری تھی، تاہم ان لمحات میں وہ بری طرح ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا۔ بیٹے کی موت کی اطلاع نے اس کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ عائشہ بی بی 55 کے پیٹے میں دکھائی دیتی تھی۔ وہ پستہ قد اور فربہ اندام عورت تھی۔ وہ شکل ہی سے تیز ترار اور ہوشیار لگتی تھی۔ نرگس کے خد و خال میں بڑی حد تک عائشہ کا عکس جھلکتا تھا۔
میں نے حنیف کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور کریم دین عائشہ بیوی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے میری پیشکش کے مطابق عمل کیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی کریم دین امداد طلب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں انہیں مقتول اور نرگس کی مرید کے میں آمد رہائش اور ان کے عنواناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کریم دین پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، یہ کیا غضب ہو گیا؟ وہ روحانسی انداز میں بولا۔ ایک ہفتہ پہلے تو فرید اچھا خاصا لاہور گیا تھا، اسے تقدیر مرید کے کیسے کھینچ لائی، اور کس کم بخت نے میرے بچے کا خون کیا ہے؟ وہ چونکہ بہت پریشان تھا لہٰذا ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ میں نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، میں بھی اسی بدبخت کی تلاش میں ہوں جس نے تمہارے بیٹے کی جان لی ہے، اور اس سلسلے میں مجھے آپ دونوں کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے باری باری اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کریم دین اور عائشہ بیوی کو دیکھا۔ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نرگس نے گھر کیوں چھوڑا۔ عائشہ بیوی اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اس کی تو منگنی ہو چکی تھی اور 3-4 ماہ کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس طرح فرید کے بہکاوے میں آ گئی اور… ایک منٹ عائشہ، کریم دین نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میرے بیٹے نے کسی کو نہیں بہکایا۔ پورا پنڈ جانتا ہے کہ وہ 2 تاریخ کو لاہور گیا تھا اور تمہاری بیٹی 4 تاریخ کو گھر سے غائب ہوئی ہے۔ تم خواہ میرے بیٹے پر الزام لگانے کی کوشش نہیں کرو۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں کریم دین۔ عائشہ نے گھور کر کریم دین کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا نہیں تھانے دار نے تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہ میاں بیوی بن کر یہاں رہ رہے تھے۔ ان کے ساتھ پائے جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت آگے پیچھے گاؤں سے نکلے تھے۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ باقاعدہ سینہ کو بھی کرنے لگی۔ پتہ نہیں اس مردود نے میری بچی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا یا… خبردار جو میرے مرحوم بیٹے کو مردود کہا۔ کریم دین غصے سے دھاڑا۔ ان دونوں نے نکاح کیا تھا یا نہیں، اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور تمہاری بیٹی جائے وقوع سے غائب ہے۔ مجھے تو نرگس پر ہی شک ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ رپورٹ لکھیں جی۔ اس سے پہلے آپ میری رپورٹ درج کریں تھانے دار صاحب، عائشہ نے ترش لہجے میں کہا۔ کریم دین کے بیٹے نے میری معصوم بچی کو بہلا پھسلا کر بلکہ بہکا کر گھر سے بھگانے پر مجبور کیا ہے اور پھر انہیں کہیں غائب کر کے خود قتل کیا ہوگا۔ مجھے میری بچی چاہیے جناب، کریم دین جہاں سے بھی پوری کرے۔ تمہاری مت ماری گئی ہے عائشہ بی بی، کریم دین لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بات کرتی تم نے؟ فرید نے تمہاری بیٹی کو غائب کیا اور خود قتل ہو گیا۔ بھلا کوئی اپنی رضا سے بھی قتل ہوا ہے؟ تم اپنی بیٹی کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ الٹی سیدھی باتیں میں نہیں کر رہی کریم دین، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، بلکہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بس، میں نے کڑک کر کہا، یہ تم لوگوں نے کیا تماشا لگا دیا ہے؟ یہ تھانہ ہے، تمہاری خالہ جان کا گھر نہیں ہے۔ میرے دبکے نے خاطر خواہ اثر دکھایا اور وہ خاموش ہو کر سہمی نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے کریم دین کی طرف دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے؟ جناب، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، میں تھانے میں بیٹھا ہوں۔ اور یہاں کا تھانے دار کون ہے؟ آپ ہیں تھانے دار جی۔ بس تو پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے یہاں آتے ہی مچھلی بازار کھول دیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ معاف کر دے جناب، میں جذبات میں آ گیا تھا، کریم دین نرم پڑتے ہوئے بولا۔ جوان بیٹے کی موت نے میرے دماغی توازن کو گڑبڑا کر رکھ دیا ہے۔ تمہارے بیٹے کی موت کا مجھے بھی گہرا صدمہ ہے اور میں پہلی فرصت میں اس کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ تم لوگوں کو بھی اسی سلسلے میں یہاں بلایا ہے کہ اس کیس کو حل کرنے میں تم میری مدد کرو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھ سے تعاون کرنا تو رہا ایک طرف، تم تو الٹا آپس ہی میں جھگڑنے لگے ہو۔ یہ تو میرا کام بگاڑنے والی بات ہے نا؟ میں تو آرام ہی سے بیٹھا ہوا تھا تھانے دار جی، کریم دین عاجزی سے بولا۔ پہل تو عائشہ نے ہی کی ہے۔ پہل میں نے نہیں کی، تم نے کی ہے کریم دین، وہ الجھ کر بولی۔ میں نے کہا، بس۔ میں نے باری باری انہیں تیز نظر سے گھورا، کس نے پہل کی ہے اور کس نے دوج؟ اس بحث میں مت پڑو۔
یہ پہل دوش کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ میں تم سے جتنی بات پوچھوں بس اس کا جواب دو۔ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، اور جب میں ایک سے بات کروں تو دوسرا بالکل چپ بیٹھے گا، بلکہ خاموش۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انہوں نے بڑی شرافت سے اس بات میں گردنیں ہلا دیں۔ میں کریم دین کی طرف متوجہ ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارا بیٹا فرید 2 اگست کو یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ وہ 2 ہفتے 10 دن کے لیے اپنے کسی دوست کے پاس لاہور جا رہا ہے؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے۔ اس کے بعد سے تمہیں اپنے بیٹے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کل جب میرے بندے نے تمہیں ریتا والی جگہ فرید کی المناک موت کے بارے میں آگاہ کیا تو تم پر غم کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ فرید کی موت کی خبر سن کر ہماری کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال ہے، ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے تھانے دار صاحب۔ میں آپ لوگوں کا غم کا اندازہ لگا سکتا ہوں، میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، فرید لاہور میں اپنے جس دوست کے پاس گیا تھا اس کا نام عارف ہی ہے نا؟ میں نے جان بوجھ کر مقتول کے لاہوری دوست کا نام غلط بتایا تھا۔ کریم دین جلدی سے بولا، نہیں جناب، اس کا نام عرفان ہے۔ فرید کی عرفان سے اور کب کس طرح دوستی ہوئی تھی؟ میں نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کریم دین کو کریدنا شروع کیا۔ اس کی دوستی تو بہت پرانی ہے جناب، بلکہ تھی، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ عرفان بھی ریتا والی کا ہی رہنے والا ہے۔ پچھلے 2 سال سے وہ روزگار کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا ہے اور 2 مہینے میں وہ 1 آدھ بار گاؤں کا چکر لگا لیتا ہے۔ عرفان لاہور میں کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا، اور اس نے رہائش وغیرہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ وہ لاہور میں ڈبل روٹی بنانے والی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جو فیروز پور روڈ پر واقع ہے۔ کریم دین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اور ادھر قریب ہی کسی آبادی میں اس نے کرائے پر مکان لے رکھا ہے۔ کریم دین نے بعد میں مجھے بند اور ڈبل روٹی بنانے والی اس فیکٹری کا نام بھی بتایا تھا، لیکن باوجود میں نے وہ نام ظاہر یہاں نہیں کیا۔ میں نے کریم دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بس ایک آخری سوال، اور اس کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا، تمہاری غلط بیانی بعد میں کوئی بڑی مصیبت بھی کھڑی کر سکتی ہے۔ وہ چکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ جی پوچھیں، میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ایسی حرکت کروں گا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے بیٹے فرید اور عائشہ بی بی کی بیٹی نرگس میں کوئی عشق محبت کی کہانی چل رہی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، عائشہ چمک کر بولی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جناب، چند ماہ کے بعد نرگس کی شادی ہونے والی تھی، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ اس قسم کے کام میں کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ اور جہاں تک میں نے کہا تھا نا، جب تک میں خود نہ پوچھوں تم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولو گی، میں نے گراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اب میں کچھ نہیں بولوں گی۔ میں نے کریم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی میرا خیال ہے فرید نرگس کو پسند کرتا تھا۔ کیا اس نے اپنی پسندیدگی کے بارے میں خود تمہیں بتایا تھا؟ مجھے تو نہیں بتایا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس نے اپنی ماں سے ذکر کیا تھا، کریم دین نے جواب دیا۔ مجھے اپنی بیوی نصیب بیگم کی زبانی پتہ چلا تھا۔ کیا نرگس بھی اسے پسند کرتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ تو تم اپنے بیٹے کے کس دشمن کو تو جانتے ہوگے؟ دشمن؟ نہیں جناب، اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، وہ جلدی سے بولا۔ وہ تو سب کو دوست بنا کر رکھتا تھا اور بہت ہی ملنسار اور محبت کرنے والا تھا۔ کریم دین، میں نے اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا، انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں، انہی خیر خواہوں میں کہیں 1 آدھ دشمن بھی چھپا ہوتا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ جناب، میں تو جو جانتا تھا آپ کو بتا دیا ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ تمہارے خیال میں فرید کو کسی دوست نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ میں نے کہا، یہ کام کوئی دوست نہیں بلکہ کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے۔ لیکن جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، آپ نے تو بتایا ہے کہ وہ نرگس اور یہاں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اور نرگس اب غائب ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ… جملے کو ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے عائشہ بی بی کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھ لیں تھانے دار صاحب،
عائشہ خاموش نہ رہ سکی اور شکایت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، یہ کریم دین تو ہاتھ دھو کر میری بچی کے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ نرگس کو فرید کا قاتل سمجھ رہا ہے۔ کریم دین نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ مجھے یہ شک ہے کہ فرید کی موت میں کسی نہ کسی زاویے سے نرگس ضرور ملوث ہے، یا کم از کم وہ قتل کی اس واردات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ تم دونوں کا ایک جگہ موجود رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے کریم دین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں عائشہ بی بی کی طرف متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو عائشہ، اس حقیقت کو تو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی کہ پچھلے 3-4 دن سے تمہاری بیٹی نرگس یہاں مقتول فرید کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ فرید اسے زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، بلکہ اس کام میں نرگس کی مرضی پوری طرح شامل رہی ہوگی، اور اس مرضی کا میں بھی چشمدید گواہ ہوں۔ جی کیا؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، آپ نے ایسا کیا دیکھا تھا تھانے دار صاحب؟ 2 روز پہلے ایک رات جب انہیں کھلے عام نازیبہ حرکات کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے لایا تھا تو میں نے ان کا تفصیلی انٹرویو کیا تھا، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، جب ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں اپنی مرضی اور خواہش سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وہ میاں بیوی تھے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لہٰذا یہ خیال تو ذہن سے نکال دو کہ نرگس کو اس کی مرضی کے خلاف اغوا کیا گیا تھا۔ اب ہم فرید کے قتل کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وقوع کی رات حسب معمول مقتول اور تمہاری بیٹی نرگس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے تھے، لیکن اگلی صبح اسی کمرے میں مقتول فرید کی لاش پائی گئی اور تمہاری بیٹی جائے وقوع سے غائب تھی۔ اس لیے لا محالہ نرگس کی طرف دھیان جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی زاویے سے اس قتل کے راز میں ضرور شریک ہے۔ تمہاری عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے عائشہ بی بی؟ میری عقل تو بالکل کام نہیں کر رہی تھانے دار صاحب، وہ پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولی، ایک بار نرگس مل جائے تو پھر میں اسی سے پوچھوں گی کہ یہ سارا چکر کیا ہے اور کس طرح پیش آیا ہے۔ مجھے بھی صرف اور صرف نرگس ہی کی تلاش ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مقتول فرید تو اس دنیا سے جا چکا، وہ واپس آ کر میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا میری ساری امیدیں اب تمہاری بیٹی نرگس ہی سے بندھی ہوئی ہیں، اسی لیے میں پہلی فرصت میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں سانس درست کرنے کے لیے رکا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، عائشہ بی بی، اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ نرگس جلد از جلد مل جائے، اور روحانسی انداز میں بولی، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس بات کا مجھے بھی بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ عائشہ بی بی اپنی بیٹے کی گمشدگی یا غائب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور اس حوالے سے میں اس پر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ میں تو کسی ایسے سرے کی تلاش میں تھا جسے تھام کر میں قاتل تک رسائی حاصل کر سکوں، اور یہ سرا نرگس تک پہنچنے کے بعد ہی میرے ہاتھ آ سکتا تھا۔ میں دوبارہ عائشہ بی بی کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، نرگس کا باپ تھانے میں کیوں نہیں آیا؟ اس نے تمہیں کیوں بھیج دیا ہے؟ جب سے نرگس گم ہوئی ہے یعقوب گہرے صدمے میں ہے، وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ہر وقت یہی دہراتا رہتا ہے کہ نرگس نے گھر سے باہر قدم نکال کر اس کی ناک کٹوا دی ہے۔ اس نے اپنے دوست کو جو زبان دے رکھی تھی اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کون دوست؟ تم کہیں اللہ رکھا کی بات تو نہیں کر رہی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نرگس کی منگنی اللہ رکھا کے بیٹے جاوید سے ہوئی تھی، اور یہ معاملہ یعقوب کے زور دینے پر ہی ہوا تھا، ورنہ میں تو اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، مگر یعقوب نے میری ایک نہ سنی اور نہ ہی نرگس کے مستقبل کا کوئی خیال کیا، یاری نبھانے کے لیے جاوید سے نرگس کا رشتہ طے کر دیا۔ تم اس رشتے کی مخالفت میں کیوں تھی؟ بس جی، مجھے جاوید بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، عجیب سست اور بونگا سا لڑکا ہے۔ تو کیا تم کسی خاص بندے کے ساتھ نرگس کی شادی کرنا چاہتی تھی؟ نہیں جی، میرے ذہن میں کوئی خاص بندہ نہیں تھا، وہ عام سے لہجے میں بولی، کسی بھی معقول آدمی سے اس کی شادی ہو جاتی، مگر جاوید سے نہیں۔
پتہ نہیں کیا بات ہے، جاوید کو دیکھتے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے جاوید کی ماں شہناز بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے حنیف کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں عائشہ کو ٹٹولا۔ اللہ رکھا نے زور زبردستی کر کے ہی یہ ناطہ جوڑا تھا۔ شہناز کے انکار کی وجہ نرگس کو ناپسند کرنا نہیں تھی، وہ ٹھوس انداز میں بولی، بلکہ اس کی نگاہ کسی اور پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا، اور کس پر؟ اپنی بہن آسیہ کی بیٹی عطیہ پر۔ وہ ناگواری سے بولی، وہ جاوید کی شادی عطیہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ رکھا اپنی سالی آسیہ کو سخت ناپسند کرتا تھا، اس لیے وہ عطیہ کو کسی بھی صورت اپنی بہو بنانے پر تیار نہیں تھا، لہٰذا اس نے نرگس کا رشتہ مانگ لیا۔ اگرچہ میں جاوید کو پسند نہیں کرتی، لیکن یعقوب نے میری ایک نہ سنی اور یہ رشتہ پکا کر دیا، اور اب چند ماہ بعد تو ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ نرگس کے گھر سے غائب ہونے پر جاوید اور اس کے گھر والوں کا کیا تاثر تھا؟ میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نرگس کے گھر سے چلے جانے کے بعد شہناز نے سکھ کی سانس لی تھی۔ وہ برہمی سے بولی، اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ بلا ٹل گئی، اب وہ اپنی مرضی سے جاوید کی شادی عطیہ سے کر سکے گی۔ یہ رشتہ داری چونکہ اللہ رکھا اور یعقوب کی دوستی کے نتیجے میں ہو رہی تھی، لہٰذا نرگس کی گمشدگی کا سب سے زیادہ دکھ بھی انہی دونوں کو ہوا۔ اوپر سے شہناز نے تانے دے دے کر اللہ رکھا کی زندگی اور بھی عذاب بنا دی ہے۔ اور اس سلسلے میں جاوید کا کیا رویہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے پرواہ بنا پھرتا ہے، عائشہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے جواب دیا، اور اسے اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں کہ نرگس کہاں چلی گئی ہے۔ حالانکہ اس موقع پر تو سب سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ اسی کو کرنا چاہیے۔ نرگس اس کی منگیتر ہے، مگر لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، مگر مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے ان ماں بیٹے کو نرگس کی گمشدگی سے بہت خوشی ملی ہو۔ میرے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ شہناز اور جاوید لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ رشتہ ختم ہی سمجھا جائے۔ جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے اسے اپنے گھر کی عزت کیسے بنا سکتا ہے کوئی؟ جب ہم نرگس کے گھر سے بھاگ جانے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال سر اٹھاتا ہے، وہ کس کے ساتھ بھاگی ہوگی؟ میں نے عائشہ کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا، حالات و واقعات چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مقتول فرید کے ساتھ تھی، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ان دونوں میں پہلے سے کوئی معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن تم کہتی ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ نکتہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا جناب۔ میں تو یہی جانتی ہوں کہ نرگس کا فرید کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وہ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، باقی دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے سامنے کریم دین نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا یعنی مقتول فرید تمہاری بیٹی نرگس کو پسند کرتا تھا، اور اسی پسندیدگی کا اظہار اس نے اپنی ماں نصیب بیگم سے بھی کیا تھا۔ میں نے تیکھے انداز میں کہا، اور تم بالکل انجان بن رہی ہو۔ آپ جو بھی سمجھ لیں، وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولی، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد عائشہ بی بی کو فارغ کر دیا اور اسے باہر بھیج کر کریم دین کو اندر بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کریم دین، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میں تمہارے بیٹے کو تو زندگی میں واپس نہیں لا سکتا، البتہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جلد اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل میں سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ کیا آپ کو کچھ پتہ چلا کہ فرید کو کس بدبخت نے موت کی گھاٹ اتارا ہے؟ اس نے زخمی لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک کسی حد میں نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد یا دیر میں قاتل کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، بس ایک بار مجھے نرگس کا سراغ مل جائے تو پھر کام بعد کا آسان ہو جائے گا۔ میں بھی دعا کروں گا کہ آپ جلد از جلد نرگس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا۔ آمین، میں نے تہہ دل سے کہا، پھر اسے ہدایت کی، کریم دین، اگر اس دوران میں تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ جی، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، وہ بڑی فرما برداری سے بولا، پھر منت ریز انداز میں پوچھا،
فرید کی لاش کب تک ہسپتال سے آ جائے گی؟ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک لاش تھانے پہنچ جائے گی، میں نے کہا۔ میں لاش وصول کرنے کے لیے کب آپ کے پاس آؤں؟ مجھے اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی تو کرنا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کریم دین، بیٹے کی لاش وصول کرنے کے لیے تمہیں تھانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی نگرانی میں عملے کے 2 افراد کو لاش کے ساتھ ریتا والی بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ تم تدفین کا پروگرام عصر اور مغرب کے درمیان رکھو تو سارے مرحلے خوشی اسلوبی سے نمٹ جائیں گے۔ میں نے ASI کو اپنے پاس بلایا اور اس کیس کے حوالے سے مختلف ہدایات دینے کے بعد کہا، عائشہ بی بی اور کریم دین کو واپس ریتا والے بھجوانے کا انتظام کر دو۔ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے سر، ASI نے فرشناس لہجے میں کہا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی مقتول فرید کی لاش اسپتال سے واپس آ گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی موجود تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش وصول کر لی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر مذکورہ رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول فرید کی موت 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ موت کے وقت مقتول گہری بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس میں کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی سخت باقی نہیں تھی۔ تاہم موت کا واضح سبب وہی خطرناک خنجر تھا جو اس کے سینے میں پیوست ملا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامز کی تفصیلی رپورٹ بھی منسلک تھی، جس میں بعض سنسنی خیز انکشافات کیے گئے تھے۔ مقتول کے معدے سے حاصل کیے گئے ایک نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے آثار ملے تھے، یعنی وقوع کی رات اسے کھانے میں بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ بے خبر اور گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ لہذا جب قاتل نے بے رحمی سے اس کے سینے میں خنجر اتارا تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں کو حرکت میں نہ لا سکا اور بغیر تڑپے پھڑکے اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ پوسٹ مارٹم اور اس کے ساتھ منسلک کیمیکل ایگزامز کے تجزیے نے میرے بہت سے خدشات کی تسکین کر دی۔ اب میں پوری یقین کے ساتھ یہ جان چکا تھا کہ فرید نے قتل ہوتے وقت کسی قسم کی کوئی مزاحمت کیوں پیش نہیں کی تھی۔ نعمت بی بی کے تفصیلی بیان کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وقوع کی رات نرگس اپنا اور مقتول کا کھانا بیٹھک میں لے کر گئی تھی۔ دونوں مبینہ میاں بیوی نے رات کا کھانا ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا، پھر اندر سے کنڈی لگا کر سو گئے تھے۔ ان حالات میں ذہن اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ نرگس نے رات کے کھانے میں کوئی زدہ آور نشہ ملا کر مقتول کو کھلا دی تھی۔ آدھی رات کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مقتول بے خبری کی نیند میں پہنچ چکا ہے تو اس نے نہایت ہی سنگ دلی سے اور خوفناک خنجر مقتول کے سینے میں اتارا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ سوچنا بہت آسان تھا اور بالکل منطقی بھی نظر آ رہا تھا، لیکن ان کے ساتھ ہی یہ تھیوری چند توجہ طلب سوالات کو بھی جنم دیتی تھی، اور ان سوالات کے تسلی بخش جوابات حاصل کیے بغیر کسی راسخ اور حتمی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اگر نرگس مقتول کو پسند کرتی تھی اور اس کی خاطر گھر چھوڑ آئی تھی تو پھر وہ اسے قتل کر کے کہاں غائب ہو جائے گی؟ اگر ان دونوں کے بیچ کوئی سنجیدہ تعلق نہیں تھا اور نرگس کسی بھی بنا پر مقتول کی جان کی دشمن تھی تو پھر وہ اپنے ایک دشمن کے احما پر گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ اگر اس تمام تر خطرناک کھیل میں کوئی تیسرا شخص بھی ملوث تھا تو وہ کون تھا؟ وہ صرف مقتول کا دشمن تھا یا پھر نرگس کی مدد سے اس کی دوستی تھی؟ کیا اس نامعلوم شخص کی مدد سے نرگس نے یا نرگس کی مدد سے اس نامعلوم شخص نے فرید کو ٹھکانے لگایا تھا؟ اگر مذکورہ نامعلوم شخص اور نرگس اندر سے آپس میں ملے ہوئے تھے تو پھر وہ دونوں اب کہاں تھے؟ یہ تمام تر ان سے ملتے جلتے متعدد سوالات نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا رکھا تھا، اور سردست میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جب تک نرگس ہاتھ نہیں آئے گی اس کیس کا اونٹ کسی مناسب کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا۔ لیکن پھر یہ سوال مجھے ایک بند گلی میں لا کھڑا کرتا تھا کہ نرگس کو کہاں تلاش کروں؟ یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ مقتول اپنے گھر سے 2 اگست کو یہ بتا کر نکلا تھا کہ وہ اپنے ایک دوست عرفان کے پاس لاہور جا رہا ہے۔ وہ پہلے بھی عرفان سے ملنے جاتا رہتا تھا،
مقتول ہمارے علاقے میں 4 اگست کو پہنچا تھا۔ اس سے یہ اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ اس نے 2 اور 3 اگست کے دونوں دن عرفان کے پاس گزارے ہوں گے۔ میں نے فوری طور پر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ عرفان سے ایک تفصیلی ملاقات اس کیس کے معاملے میں بہت سود مند ثابت ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ایسا اشارہ مل جاتا جو مقتول کے پراسرار موت اور نرگس کی گمشدگی پر سیر حاصل روشنی ڈال سکے۔ عرفان ڈبل روٹی، بن اور شیر مال بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جو فیروز پور روڈ پر نہر کے پل قریب واقع تھی۔ اس وقت دن کے 2:30 بجے تھے۔ مریدکے سے فیروز پور روڈ لاہور کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ مجھے مذکورہ فیکٹری تک پہنچنے میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ میں اس وقت عوامی لباس میں تھا اور احتیاطاً میں نے متعلقہ تھانے میں حاضری لگا کر اپنی لاہور میں آمد سے محکمے کے ذمہ دار افراد کو آگاہ کر دیا تھا۔ تھانہ انچارج صدیق راؤ نے میرے ساتھ اپنے عملے کے کسی آدمی کو بھیجنے کی پیشکش کی تھی، جسے میں نے بڑی اخلاقی خوبصورتی سے رد کر دیا تھا اور ایک بس میں بیٹھ کر اپنی مطلوبہ فیکٹری پہنچ گیا تھا۔ میں فیکٹری کے دفتری حصے میں داخل ہوا اور وہاں موجود انتظامیہ کے ایک سینئر آدمی سلمان بخاری سے ملاقات کی۔ وہ فیکٹری میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، بخاری صاحب، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں مریدکے کے تھانے کا انچارج ہوں۔ ایک ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ امید ہے آپ مجھ سے پورا تعاون کریں گے۔ کیوں نہیں جناب، یہ جان کر کہ میں تھانہ انچارج ہوں، بخاری اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دوبارہ گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد بولا، میرے لائق جو بھی خدمت ہو حکم کریں، اور اس حکم سے پہلے یہ فرمائیں کہ آپ کے لیے ٹھنڈا منگواؤں یا گرم؟ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بخاری صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے جناب، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ کام اور کھانا پینا ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے اس کی مخلصانہ پیشکش کے سامنے سپر ڈال دی اور کہا، موسم کی مناسبت سے جو دل چاہے وہ منگوا لے۔ بخاری نے ایک ملازم کو بلا کر کھانے پینے کی چند چیزیں لانے کا حکم دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، اب آپ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کی فیکٹری میں عرفان نامی ایک بندہ کام کرتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ مریدکے کے ایک نواحی گاؤں رتا والی کا رہنے والا ہے اور یہاں قریب ہی کسی بستی میں اس نے رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے آپ کے پاس ملازم ہے۔ ہاں، میں عرفان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ تھوڑے فاصلے پر واقع کچی آبادی نامی ایک بستی میں رہتا ہے۔ مجھے اسی عرفان سے پوچھ گچھ کرنا ہے، میں نے کہا۔ آپ اسے ادھر ہی بلا لیں، میں ابھی بلاتا ہوں۔ وہ تشویش بڑے انداز میں بولا، لیکن یہ تو بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ادھر مریدکے میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر نہایت مختصر الفاظ میں اسے حالات حاضرہ کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، معاملہ تو خاصا خطرناک ہے، اسی لیے میں سادہ لباس میں یہاں آیا ہوں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ بھی اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی پولیس والا اس سے ملنے آیا ہے، ورنہ وہ بدک جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس معاملے کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے بولا، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں، میں خود اسے لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ سلیمان بخاری کی واپسی لگ بھگ 5 منٹ بعد ہوئی اور وہ خالی ہاتھ آیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور بولا، ملک صاحب، عرفان تو تھوڑی دیر پہلے چھٹی کر کے اپنے گھر چلا گیا ہے۔ کیا آپ کی فیکٹری اتنی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں جناب، چھٹی میں تو ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، سلمان بخاری نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک بندے نے بتایا کہ عرفان بتا رہا تھا گاؤں سے اس کی کوئی دوست ملنے آیا ہے، اس لیے وہ جلدی چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے۔ کوئی دوست گاؤں سے آیا ہے؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں کہا، پھر بخاری کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، میں ابھی عرفان کے گھر جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ کسی بندے کو بھیج سکتے ہیں جس نے عرفان کی رہائش گاہ دیکھ رکھی ہو؟
ملک صاحب آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو عرفان کے گھر پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا، بخاری نے کہا، لیکن پہلے کچھ کھا پی لیں۔ میں نے آپ کے لیے گرم چائے کے ساتھ گرما گرم جلیبیاں اور سموسے منگوائے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں اطمینان سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہو گیا، پہلے عرفان کی طرف جانا ضروری ہے۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی فرض شناس کو سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب، آپ 1 منٹ رکیں، میں قدیر کو ساتھ لے لوں۔ قدیر کون؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ قدیر بھی اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس نے عرفان کا گھر دیکھ رکھا ہے، بخاری نے بتایا۔ میں اپنی کار میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا، قدیر ہماری رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم تینوں فیکٹری مینیجر سلیمان بخاری کی کار میں بیٹھ کر عرفان کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مذکورہ گھر کا فاصلہ کالونی کے عقب میں واقع کچی آبادی میں تھا۔ قدیر کی رہنمائی میں جب سلیمان بخاری نے مین فیروز پور روڈ کو چھوڑ کر کچی آبادی کی سمت گاڑی موڑی تو قدیر نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، باؤ جی 1 منٹ۔ باؤ جی نے قدیر کی مراد سلیمان بخاری تھا۔ بخاری نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، کیا ہوا؟ آپ گاڑی روک دیں۔ قدیر نے اضطراری لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے وہ عرفان جا رہا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے گردن گھما کر مین فیروز پور روڈ کی طرف دیکھا، وہاں سڑک کے کنارے ایک جوڑا چلا جا رہا تھا۔ ان کی پشت ہماری جانب تھی اور وہ اچھرا کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے قدیر سے پوچھا، کیا تم اس جوڑے کی بات کر رہے ہو؟ جی باؤ جی نے کار موڑی تو میں نے عرفان کی ایک جھلک دیکھ لی تھی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن اس کے ساتھ یہ عورت۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں چونکہ سلیمان بخاری کا سارا قصہ سنا چکا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے پوچھا، کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ بخاری صاحب، آپ اپنی کار کو اسی سمت لے چلیں جدھر وہ جا رہے ہیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور ان سے تھوڑا آگے جا کر رک جائیں۔ میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ رانگ سائڈ ڈرائیونگ ہوگی۔ وہ اپنی کار کو واپس موڑتے ہوئے بولا، آپ کا حکم ہے تو میں چلا لیتا ہوں، میں آپ کو قانون سیکھنے کا حکم نہیں دے سکتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے یہیں اتار دیں اور اگلے کٹ سے گاڑی گھما کر واپسی آ جائیں، جب تک میں پیدل ہی ان کا تعاقب کرتا ہوں۔ بخاری نے کوئی سوال کیے بغیر مجھے وہیں ڈراپ کر دیا اور گاڑی کو فیروز پور روڈ کی دوسری جانب لے گیا۔ میں تیز قدموں سے اس جوڑے کے پیچھے چل پڑا، جس کے بارے میں قدیر نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ عرفان کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرفان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن نرگس سے میری ایک بھرپور ملاقات ہو چکی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان جاتا۔ اگر یہ عورت نرگس ہی تھی تو پھر کیس حل ہونے میں منٹ نہیں چند سیکنڈ ہی باقی تھے۔ اس خیال نے میرے رگوں پہ میں ایک عجیب سی سنسنی پھیلا دی۔ میرے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے اور میں دل و جان سے کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ میں نہایتی مہارت کے ساتھ دبے قدموں ان کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ جب ہمارے بیچ محض 10 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں دائیں جانب مڑ گئے۔ سڑک کے کنارے اس طرف ایک سینما بنا ہوا تھا، گویا وہ دونوں فلم دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ جب وہ سینما کے گیٹ کی طرف مڑے تو میں لڑکی کے چہرے کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نرگس ہی تھی، وہی نرگس جس کی تلاش نے مجھے بری طرح بے چین کر رکھا تھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور بآواز بلند پکارا، نرگس! وہ ٹھٹک کر رہ گئی، پھر انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے ان کی آنکھوں میں بڑے ہی متضاد تاثرات دکھائی دیے۔ عرفان مجھے حیرت اور الجھن میں مبتلا نظر آیا، جبکہ مجھے دیکھتے ہی نرگس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ نرگس نے ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے کسی نقاب کے مانند جھپٹ کر اسے قابو کر لیا، پھر اس کی کلائی کو ایسے موڑ دیا کہ وہ حلق کے بل چیخنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، ایک بار گھر سے بھاگ چکی ہو، بس یہی کافی ہے، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم یہاں سے سیدھی جیل جاؤ گی۔ اس ناگہانی صورتحال نے عرفان کو بخلا دیا اور اسی بخلاہٹ میں اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے فوراً اپنا سروس ریوالور نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دھمکانے کے لیے ہوائی فائر کرتا، سلیمان بخاری موقع پر پہنچ گیا
اس نے دور سے ہی مجھے برسر پیکار دیکھ لیا تھا اور بڑی تیزی سے اپنی کار کا ہماری جانب بڑھا دی تھی۔ اتفاق سے عرفان نے بھی اسی سمت فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے بخاری کی کار کے بونٹ سے ٹکرایا اور پھر وہیں سینما کے گیٹ کے قریب زمین پر گر کر کراہنے لگا۔ اس کے گھٹنوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ سلمان بخاری اور قدیر بھی پلک جھپٹتے ہی کار سے باہر نکل آئے اور انہوں نے بڑی آسانی سے عرفان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ اسی افراتفری کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، جن میں غالب تعداد ان افراد کی تھی جو فلم دیکھنے کی غرض سے سینما ہاؤس پہنچے تھے۔ انہیں ایک زندہ فلم دیکھنے کو مل گئی تھی اور وہ بھی ٹکٹ لیے بغیر۔ جب کوئی مجرم کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا مشکل نہیں رہتا۔ اسی شام میں سلمان بخاری کی کار میں بٹھا کر نرگس اور عرفان کو تھانہ مرید کے لے آیا تھا۔ جب بخاری واپس چلا گیا تو میں نے نرگس اور عرفان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، تم لوگ سیدھی طرح سچ سے پردہ ہٹاؤ گے یا میں تمہاری زبانیں کھلوانے کے لیے تفتیش کارروائی طریقہ اختیار کروں؟ میں نے انہیں ایک موقع فراہم کیا تھا تاکہ وہ سلامت ہڈی پسلی کے ساتھ جیل کی ہوا کھا سکیں، لیکن میری بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود وہ اپنے بچاؤ کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں گھڑنے لگے۔ ان کی اس نامعقولیت پر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے انہیں 1 گھنٹے کے لیے حوالدار جمشید کے حوالے کر دیا۔ 1 گھنٹے سے بھی پہلے حوالدار کی محنت رنگ لے آئی اور وہ دونوں ملزمان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے میرے کمرے میں لے آیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے معنی خیز انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے ان دونوں شکاروں کو سیٹ کر دیا ہے۔ ان کی زبانیں رواں ہو چکی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں رکیں گی۔ آپ جو بھی پوچھیں گے یہ فر جواب دیں گے۔ میں نے حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور مبینہ ملزمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گردن جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میری میز کے سامنے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تم لوگ شرافت سے میری بات مان کر مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیتے تو تمہیں ایسی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اب تم میرے کسی سوال کے جواب میں اٹکو گے نہیں۔ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں فرمانبرداری کے علاوہ رحم کی اپیل بھی تھی۔ میں نے خالصتاً تھانے دار انداز میں ان کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں میری پوچھ گچھ کے جواب میں انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ مجھے جو کہانی سنائی اس میں حیرت و انگیز واقعات اور سنسنی خیز انکشافات کی بھرمار تھی۔ میں ان کے بیانات کی غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کہانی کے انجام سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ در حقیقت نرگس اور عرفان میں بڑی خفیہ سیٹنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلق کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا کہ گاؤں میں کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں تھی۔ اسی دوران میں فرید بھی نرگس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ فرید اور عرفان میں اچھے تعلقات تھے، لیکن عرفان کے مطابق اس نے فرید کو کبھی اپنا جگری یار نہیں سمجھا تھا، لہذا عرفان نے فرید کو اپنے اور نرگس کے تعلقات کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا رکھا تھا۔ جب نرگس کی زبانی عرفان کو پتہ چلا کہ فرید بڑی تیزی سے نرگس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کھلم کھلا فرید کو اس کام سے منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فرید بھی اس ممانعت کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا۔ ابھی یہ الجھن چل رہی تھی کہ یعقوب نے نرگس کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے جاوید سے کر دی۔ اس رشتے میں یعقوب نے اپنی منمانی کی تھی۔ نرگس اس شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، چنانچہ نرگس کے علاوہ اس صورتحال نے عرفان کو بھی بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا۔ میدان عمل میں کودنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ابھی وہ خاموش بیٹھا رہتا تو پھر نرگس اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ عرفان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ کھلے عام نرگس کو اپنانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کے خاندانوں میں دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ شادی بیاہ اور رشتہ داری تو دور کی بات ہے، ان دونوں خاندانوں کے افراد کو ایک دوسرے سے ملنے اور بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عرفان کے لیے یہ آزمائش کی گھڑیاں تھیں۔ وہ مسلسل سوچتا رہا،
پھر اس کے شیطانی ذہن نے ایک سنسنی خیز منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے نرگس کو اعتماد میں لے کر اپنے منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نرگس اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کی بتائی ہوئی ترکیب پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتی چلی گئی۔ وہ گھر سے بھاگ کر مرید کے گھر پہنچی جہاں وہ عرفان کی ہدایات پر چند روز کے لیے فرید کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عرفان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ منوعاً اس کے کہنے پر عمل کرتی رہی تو ہفتے 10 دن کے بعد وہ اس کے پاس ہوگی، پھر وہ شادی کر کے لاہور ہی میں مستقل رہائش کر لیں گے۔ اس نے نرگس کو سختی سے تائید کی تھی کہ اندر کی بات کا فرید کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نرگس نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری جانب فرید کو وہ کوئی اور ہی پٹی پڑھا رہا تھا۔ اس نے فرید سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کی بات مانے گا تو وہ نرگس اور اس کی طرف مائل کرے گا، بلکہ ایک دن وہ اسے فرید کی بیوی بھی بنا دے گا۔ عرفان ہی کے ایما پر فرید 2 دن پہلے گھر سے نکلا تاکہ نرگس کے غائب ہونے پر اس پر کوئی شک نہ ہو۔ عرفان نے فرید سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کی شادی کرا دے گا، پھر وہ مرید کے میں رہائش کر لیں گے۔ نرگس کو عرفان نے سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے ہفتہ 10 دن فرید کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہے، اس طرح وہ خود کو بھی محفوظ رکھ سکے۔ پھر کوئی مناسب موقع دیکھ کر وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نرگس چونکہ عرفان پر اندھا اعتماد کر رہی تھی، لہٰذا اس اللہ کی بندی نے ایک بار بھی سوال نہیں کیا کہ اسے عرفان کی بیوی بننے کے لیے اس گھماؤ پھراؤ کی کیا ضرورت ہے۔ شاید اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ سب کچھ عرفان کی پلاننگ کے عہد مطابق عمل میں آ گیا۔ فرید نرگس کو پا کر بہت خوش تھا اور خود کو عرفان کا بہت زیادہ احسان مند سمجھ رہا تھا۔ اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کا دوست کون سی چال چل رہا ہے۔ وہ چونکہ نرگس کے بہت قریب رہ رہا تھا، لہٰذا حد سے گزرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن نرگس یہ کہہ کر اسے ٹال رہی تھی کہ نکاح سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، البتہ ہلکی پھلکی دست درازی کی اسے اجازت دے رکھی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی موقع تھا جب ایک رات شبینہ ڈیوٹی والے ASI نے انہیں فحش حرکات کے زمرے میں گرفتار کر لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق ایک رات نرگس نے کھانے میں خواب آور دوا ملا کر فرید کو بے ہوش کرنا تھا، جس کے بعد وہ عرفان کے ساتھ لاہور چلی جاتی۔ یہ خواب آور دوا بھی عرفان ہی نے اسے لا کر دی تھی۔ حسب پروگرام عرفان آدھی رات کے بعد نعمت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے بیٹھک کے بیرونی دروازے پر مخصوص دستک دی تو نرگس نے دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ عرفان نے اسے ادھر ہی رکنے کو کہا اور خود بیٹھک میں چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے بیٹھک کے دروازے کو کنڈی چڑھائی، بے سود پڑے فرید کو سینے میں خنجر اتارا، بیٹھک کے اندرونی دروازے سے گزر کر صحن میں پہنچا اور پھر گھر کا داخلی دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گیا جہاں نرگس اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ پھر وہ پروگرام کے مطابق لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر عرفان سے کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ عرفان نے فرید کے سینے میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ وہ نعمت بی بی کا گھر چھوڑتے وقت بیٹھک کا اور گھر کا داخلی دروازہ اچھی طرح بھیڑ آیا تھا۔ نرگس اس سے قطعاً بے خبر تھی کہ عرفان نے فرید کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ دونوں لاہور پہنچے اور پھر مزے سے کچی آبادی والے گھر میں رہنے لگے۔ عرفان نے اپنی پلاننگ کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ عرصہ پہلے اسے اپنے محلے میں یہ خبر اڑا دی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی اور عنقریب وہ اپنی بیوی کو بھی لاہور لے آئے گا۔ چنانچہ جب نرگس کچی آبادی والے گھر میں پہنچی تو کسی کو اس پر شک نہیں ہوا۔ آج ان کی بدقسمتی تھی کہ میں نے انہیں سینما کے گیٹ پر دھر لیا تھا۔ عرفان نے مجھے بتایا کہ وہ اس دن فیکٹری سے جلدی چھٹی کر کے نرگس کو فلم دکھانے سینما لے جا رہا تھا کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ مجرموں کے ایک بالغ بیان کے بعد یہ کیس ہر زاویے سے حل ہو گیا تھا، تاہم ایک پہلو کی کاٹنے کی طرح میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے اپنی خلش مٹانے کے لیے عرفان سے یہ سوال پوچھ لیا، اوئے بدبختہ، تمہیں فرید جیسا کاٹ کٹولا ملا اور تمہارا سوچا ہوا منصوبہ بھی 100% کامیاب ہو گیا، پھر تم نے اس بدنصیب فرید کی جان کیوں لی؟ میرے اس فعل کی 2 وجوہات ہیں جناب، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ کون سی 2 وجوہات؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ اول تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب صبح فرید اٹھے گا تو نرگس کو غائب پا کر وہ سیدھا میرے پاس لاہور پہنچے گا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت نرگس کو میرے پاس دیکھے، لہٰذا میں نے اس کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، نرگس اور فرید 2 دن کے فرق سے ریتا والی سے غائب ہوئے تھے اور مریدکے میں ان کی موجودگی ریکارڈ کر لی گئی تھی۔ فرید کو قتل کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس طرح پولیس کی تفتیش کا رخ بدلنا چاہتا تھا۔ جب نرگس کی گمشدگی کی اطلاع تھانے پہنچی تو تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آتی کہ فرید کو قتل کر دیا گیا ہے، تو لامحالہ پولیس کا دھیان نرگس کے منگیتر کی طرف جاتا کہ اس نے غیرت میں آ کر فرید کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری طرف تم نے نعمت بیوی کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے نرگس فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہو۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں اس شاطر مجرم کو گھورا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اس معاملے کو اس قدر الجھا دینا چاہتا تھا کہ کسی کا بھی دھیان میری طرف نہ جائے۔ مجھے تم نفسیاتی مریض لگتے ہو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے وسوخ سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی تم ایک نہایت بزدل انسان بھی ہو۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بزدل کیوں جی؟ اگر تم جی دار اور ہمت والے ہوتے تو نرگس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا چکر نہ چلاتے کہ جس میں ہر لمحے اس بیچاری کی زندگی اور عزت پر داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کے خاندان اس شادی پر تیار نہیں تھے اور تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر جی بھی نہیں سکتے تھے تو پھر مرد کے بچے بنتے اور نرگس کو اپنے زور بازو پر بھگا کر لے جاتے۔ تم نے جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے اس سے تو مجھے تمہاری مردانگی پر شک ہونے لگا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور گردن جھکا دی۔ نرگس نے نفرت بھری نظر سے عرفان کو گھورا اور گراہٹ آمیز لہجے میں بولی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اندر سے اتنے بودے اور کمینے ہو تو میں تمہاری باتوں میں کبھی نہ آتی۔ اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ ساتھ رہنے کی نوبت تو آئے گی تو پل، گھنٹے یا ماہوں سال کا حساب کرو گی نا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، یہ تمہارا عاشق تو یہاں سے سیدھا جیل جائے گا۔ تم نے ایک کمزور بلکہ بیمار گھوڑے پر داؤ لگا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔